اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اسکرین پہ ٹاپک دکھائی دے رہا ہے دا گورنمنٹ آف ذوالفقار علی بھٹو۔ ان کی جو دور حکومت تھی وہ 1971 سے 1977 تک تھی۔ اوپر آپ دیکھتے ہیں تو بیک گراؤنڈ کا آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان دا الیکشنز کنڈکٹڈ بائی جنرل یحییٰ خان ان 1970 ٹو پولیٹیکل پارٹیز ایمرج ایز دا میجر پلیئرز آن دا پولیٹیکل سین۔ 1970s میں جنرل یحییٰ خان جن کا تعلق ملٹری سے تھا، فوج سے تھا، انہوں نے الیکشن کروائے۔ الیکشنز میں دو پارٹیز جو بڑی پارٹیز تھیں وہ سامنے آئیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ دو حصوں میں ہمیں دکھائی دیتا تھا 1971 سے پہلے۔ ایک کو ہم ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کہتے تھے، اور دوسرے کو ہم مغربی پاکستان یا ویسٹ پاکستان بولتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے پاس الیکشنز ہوئے، اس میں ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ ایک پارٹی تھی، اس نے جیتا، جبکہ دوسری طرف ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی، جن کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ جیتے۔ پھر soon afterwards General Yahya resigned and handed over the government to Zulfikar Ali Bhutto, the leader of Pakistan People's Party۔ تو یوں جیتنے والی پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جنرل یحییٰ خان نے چونکہ الیکشن کروائے تھے، تو انہوں نے پھر جو ملک کی بھاگ دوڑ تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں دے دی۔ گورنمنٹ آف ذوالفقار علی بھٹو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اوور ویو کچھ ایسا ہے کہ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو پہلے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس پاورز کافی تھے، ان کے پاس اتھارٹیز تھیں ذوالفقار علی بھٹو کے پاس۔ ان کے اختیار میں یہ بھی تھا کہ یہ کسی بھی وقت مارشل لا لگا سکتے تھے۔ اور اب اگر آپ سچویشن کو دیکھیں کہ کن حالات میں ذوالفقار علی بھٹو کو یہ گورنمنٹ ملی تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ پھر 1971 میں بھی بنگلہ دیش کی وجہ سے کافی زیادہ حالات کشیدہ تھے۔ تو جب بھی کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی اکانومی نیچے چلی جاتی ہے، اس ملک کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرتا، امپورٹ ایکسپورٹس نہیں ہوتے، انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ کسی ملک میں اگر جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو وہاں کوئی بھی آنا پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف 1971 کی جنگ میں انڈیا نے 93,000 قیدی پکڑ لیے تھے، جس میں ملٹری کے لوگ بھی تھے، فوج کے لوگ بھی تھے، اور عام سویلینز بھی تھے۔ تو بیسیکلی ذوالفقار علی بھٹو کو یہ جو حکومت ملی تھی تو یہ زیادہ چیلنجنگ تھی۔ بہرحال وہ ایک مینیفیسٹو لے کر آئے تھے، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ میں نے غریب طبقے کو اور یہ جو متوسط طبقہ ہے ان کو میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ریکنسٹرکشن بھی کرنی تھی۔ ماسس کا مطلب یہاں ہے عوام، ریکنسٹرکشن کا مطلب ہے دوبارہ بنانا۔ ڈیسپیئر اور ڈیسپوڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جنگیں ہوئی تھیں تو وہاں پہ کافی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا ویسٹ پاکستان میں، تو یہ سارے چیلنجنگ ٹاسک تھے ان کے۔ چونکہ وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کے پاس پاورز بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے چاروں صوبوں میں اپنے گورنرز اپوائنٹ کیے، اپنی مرضی کے لوگ انہوں نے لیے تاکہ ان کو کوئی بھی آرڈر امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ آپ کو یہ جو لاسٹ پیراگراف نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو کچھ نام نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے ممتاز علی بھٹو اور حیات محمد شیرپو، ٹھیک ہے۔ ممتاز علی بھٹو جو تھے وہ سندھ میں انہوں نے گورنر لگایا، حیات محمد شیرپو جو تھے وہ انہیں خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ غلام مصطفیٰ کھر جو تھے ان کو پنجاب کا صوبہ ملا، اور غوث بخش رئیسانی ان کو بلوچستان کا گورنر بنایا گیا۔
In December 1971, his government announced the termination of grants to the heads of all the princely states and cancelled the passports of many capitalists with the view to preventing them from transferring their capital from the country. इस सेंटेंस का मतलब यह है कि बेसिकली ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच थी वो ये चाहते थे कि सरकार और सरकारी लोगों के ऊपर ख़र्चा कम से कम हो। उन्होंने पासपोर्ट्स कैंसिल किए। कैपिटलिस्ट कहते हैं जो सरमायादार लोग होते हैं, जो सरमाए को ज़्यादा तरजीह देते हैं, पैसा बनाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो होता क्या है कि हमारे मुल्क में जो सियासत का निज़ाम रहा है, ज़्यादातर सियासतदान इस तरह करते हैं कि पैसा यहाँ पे बनाते हैं किसी भी तरीके से और वो बाहर भेजते हैं। तो फ़ायदा हमारे मुल्क को नहीं होता, बल्कि इसको करप्शन कहते हैं, क्योंकि आपके मुल्क से पैसा कहीं और जा रहा है। बेहतरीन तरीका ये होता है कि बाहर से पैसा अपने मुल्क में लाया जाए। तो चूँकि ये प्रैक्टिस उस वक्त कैपिटलिस्ट कर रहे थे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पासपोर्ट्स कैंसिल कर दिए ताकि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये जो बाहर मुल्कों में पैसा भेजने का जो रिवाज है, ये ख़त्म हो सके। फिर आगे लिखा है कि इन मार्च 1972 मोर देन 313 सिविल सर्वेंट्स वर फायर्ड। 313 जो सरकारी मुलाजिम थे उनको हटाया गया। इन ऑर्डर टू मेक ब्यूरोक्रेसी वर्क अकॉर्डिंग टू द बुक। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं ये जो अफसर लोग होते हैं, जो 21-22 ग्रेड के लोग होते हैं, जो सेक्रेटरी लोग होते हैं, जिस तरह वापडा का चेयरमैन हो गया, इस तरह पीएसओ का चेयरमैन हो गया, रेलवेज़ का आप ले लें चेयरमैन हो गया, तो उनको पाबंद बनाया गया कि आप जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के, उसके मुताबिक आप काम करेंगे।